نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجل بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريض. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في نفس من خلق جديد. قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وقال النبي أولى بالمؤمنين أنفسهم. تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے جو تمام جہانوں کا یک و تنہا خالق و مالک ہے، اور بے شمار درود و سلام ہو اللہ کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. معزز حاضرین، یہ ماہ ربیع الاول کا مہینہ ہے. اس مہینے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی، جس کے بارے میں صحیح تحقیق یہ ہے راجح اور کہ آپ کی ولادت، آپ کی پیدائش 9 ربیع الاول کو ہوئی. اس لیے کہ ماہرین ریاضی کہتے ہیں کہ اگر تاریخ اٹھا کر دیکھیں تو جس سال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی اس سال ربیع الاول کے مہینے میں پیر کا دن یا تو 2 ربیع الاول کو آیا یا 9 ربیع الاول کو آیا یا 16 کو یا 23 ربیع الاول کو. انہی تاریخوں میں پیر کا دن آیا. اور بالکل صحیح روایت یہ موجود ہے اس سلسلے میں کہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا میں پیر ہی کے روز پیدا ہوا اور مجھ کو پیر ہی کے روز نبوت اللہ رب العالمین نے 2 شنبہ کے روز ہی نبوت عطا کی. اور انہی تمام روایتوں کو ملا کر کے علامہ صفی الرحمن مبارک پوری رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ تاریخ کے انہی تمام چیزوں کو حوالوں کو جب جمع کیا جائے صحیح مسلم کی اس روایت کے ساتھ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو وحی آپ کے اوپر جو نازل کی گئی، پہلی مرتبہ جب آپ کو وحی آپ کے اوپر اتری اور آپ کو نبوت عطا کی گئی تو وہ 21 رمضان المبارک، کیونکہ اسی ترتیب سے آپ نے اس کو جوڑا ہے کہ 2 شنبہ 21 رمضان المبارک کو ہی تھا، اس کے علاوہ دن نہیں بیٹھتا. 21 رمضان المبارک. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، ہم نے قرآن کو رمضان کے مہینے میں نازل کیا. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اور لیلۃ القدر، اور لیلۃ القدر صرف اور صرف پیر کے روز 21 ہی تاریخ کو تھی. تو ان تمام تاریخوں کا احاطہ اگر کیا جائے تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت 9 ربیع الاول کو ہوئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس دنیا کے تمام انسانوں کے لیے اللہ رب العالمین نے اسے اسوہ نمونہ بنایا. اللہ رب العالمین نے پوری کائنات کی رہبری اور رہنمائی اس طرح کی اور اللہ کی نازل کردہ دین پر کیسے عمل کیا جائے آپ کی پوری سیرت میں یہ چیز موجود ہے. اسی لیے مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کو سیرت محمدیہ کا مطالعہ کرنا ہے، سیرت پڑھنی ہے تو آپ قرآن پڑھیں. اور
آپ کی ایک شدید خواہش تھی کہ آپ سیرت اس طرح لکھیں کہ اس میں مکمل قرآن کے تناظر میں، اس کا اظہار بھی کیا آپ نے۔ حضرت عائشہ صدیقہ سے کسی نے پوچھا ام المومنین سے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق، آپ کی سیرت کیا ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ قرآن کا مکمل نمونہ اور عمل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ، سیرت مقدسہ ہے۔ قرآن الفاظ ہیں اور اس کی عملی تفسیر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ ہمارے لیے اسوہ اور نمونہ ہے، کامل یقین کی طرف لے جانے والی بات ہے۔ علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ اپنی کتاب البدایہ والنہایہ میں لکھتے ہیں کہ امام الدین سیوطی رحمہ اللہ یہ بہت بڑے علم فقہ، علم کلام، علم منطق، علم فلسفہ اس کے بڑے ماہر تھے، لیکن ان تمام علوم کی مہارت کی وجہ سے ہوا یہ کہ ان کے دل میں شک آ گیا، ہر چیز کو مشکوک نظروں سے دیکھتے ہو اور انتہائی ذہنی کیفیت منتشر رہی۔ یہ سفر کرتے ہوئے جب ملک شام پہنچے تو علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے سامنے اپنی یہ بات رکھی۔ وہ کہتے ہیں کہ علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا ایک جملہ میری پوری زندگی کو بدل دیا۔ آپ نے ارشاد فرمایا تم نے جتنے علوم حاصل کیے ہیں سب شک والے ہیں، یقین والا علم اللہ نے اس کے لیے نبی کو مبعوث کیا ہے، یقین کے علم کے لیے۔ تم اپنے اندر اگر یقین اور اطمینان چاہتے ہو تو سیرت کا مطالعہ کرو۔ امام الدین سیوطی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ میں نے سیرت کا مطالعہ کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وحی نازل ہوئی تھی، ہدایت، دین، ساری یقینی چیزیں میرے اندر آ گئی، ساری یقین کی چیزیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت جو ہونا چاہیے تمام چیزوں سے بڑھ کر کے میرے دل میں بیٹھ گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ایمان ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن میں بیان فرمایا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں، اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں حتی کن احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ کامل ایمان کی علامت کیا ہے کہ آدمی اللہ کے نبی سے، اپنی جان سے، اپنے باپ سے اور اپنی اولاد سے اور دنیا کے تمام انسانوں سے بڑھ کر کے اللہ کے نبی سے محبت کرے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا اس نے ایمان کی حلاوت پالی جس کے دل میں اللہ کی اور اس کے رسول کی محبت تمام محبتوں سے بڑھ کر آ جائے، تمام محبتوں پر غالب ہو جائے۔ اس نے ایمان کی حلاوت پالی۔ تین چیزیں، پہلی چیز یہ کہ اللہ کی اور اس کے رسول کی محبت تمام محبتوں سے بڑھ جائے۔ دوسری چیز اللہ کے نبی نے بیان فرمائی وہ صرف اللہ کے لیے محبت کرے لوگوں سے۔ اور تیسری چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ایمان کے بعد کفر میں جانا اس کو آگ میں جانے سے یعنی جلا دیے جانے سے بھی زیادہ برا ہو اس کے نزدیک، یا آسان ہو اس کے نزدیک کہ اس کو جلا دیا جائے، مگر ایمان کے بعد وہ کفر میں جانا اس سے زیادہ برا جانا۔ اس نے ایمان کی حلاوت پالی، اس نے ایمان کی لذت پالی۔ امام نووی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ محبت جو ہے، محبت کی تعریف کرتے ہوئے کہتے ہیں وہ کہ محبت جب آدمی کسی سے کرتا ہے تو اس کے تین اسباب ہوتے ہیں، مختلف اسباب لوگوں نے بیان کیے ہیں۔ اس میں پہلا سبب یہ بیان کرتے ہیں کہ آدمی کسی ایسی شے سے محبت کرتا ہے جو اسے بہت بھلی اور اچھی لگے، بہت بھلی اور اچھی لگے۔ اور اگر ہم اور آپ غور کریں تو اس کائنات کے اندر سب سے بھلی اور سب سے بہتر اور اچھی لگنے اچھی شے، اچھی ذات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ آدمی کسی بھی حیثیت سے مشاہدہ کرے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے کامل حسن کا نمونہ بنایا تھا۔ آپ کی ذات کے بارے میں صحابی کہتے ہیں کہ چاند چودھویں کی رات تھی، 14ویں کا چاند آسمان پر چمک رہا تھا۔ میں مسجد نبوی میں گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سرخ جوڑا سے وطن کیے ہوئے تھے، آپ کے چہرے انور پر نظر پڑی اور میں نے 14ویں کا چاند دیکھا تو دل نے بے ساختہ کہا کہ رب العالمین نے آپ کو تو اس سے زیادہ حسین و جمیل بنایا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کے بارے میں صحابہ کرام کہتے ہیں
کہ ہم جب نگاہیں ڈالتے تو ہم ہٹاتے نہیں تھے چہرہ، آپ کا چہرہ دیکھتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اسامہ کا وہ جملہ ایمان لانے کے بعد جو کہا کہ آپ کی ذات اب کائنات میں میرے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ذات ہے۔ حضرت صوبان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول، جب آپ کی مجلس میں رہتا ہوں، جب گھر پر رہتا ہوں، جب کاروبار میں رہتا ہوں، طبیعت بے چین ہوتی ہے، آپ کو دیکھنے کے لیے فوراً آ جاتا ہوں، لیکن اللہ کے نبی وفات کے بعد، موت کے بعد آپ نبی ہیں، اب اللہ کے برگزیدہ اور سب سے متقی بندے ہیں رب العالمین کے، آپ کے درجات اور آپ کا مقام جو ہوگا تو جنت میں جب بے چین ہوگی طبیعت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ رب العالمین نے یہ آیتیں نازل فرمائی، انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا، کہ اللہ رب العالمین جن لوگوں کو پر انعام کیا، انعام یافتہ جو بندے ہیں، صدیقین، شہداء، صالحین۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک صحابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرتے ہیں، اللہ کے نبی کہتے ہیں مانگو کیا چاہیے، ایک روایت کے الفاظ ہے کہ سوچ کر کہو گا، اس کے بعد دوسرے لفظ کہتے ہیں اللہ کے رسول جنت میں آپ کا ساتھ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر جنت میں میرا ساتھ چاہتے ہو تو سجدوں کی کثرت کے ذریعے میری مدد کرو اور میں تمہارے لیے اللہ سے دعا کروں گا۔ تو کوئی چیز بہت زیادہ جب بھلی ہو، بہت زیادہ محبوب، تو اس سے آدمی محبت کرتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو، آپ کا لوگوں کے ساتھ معاملہ، آپ کی تعلیم و تعلم، آپ کی نصیحت، ہر حیثیت سے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا آدمی مطالعہ کرتا ہے تو کامل ترین ذات آپ کی نظر آتی ہے، اور جب کامل ترین ذات کا مطالعہ کرتا ہے، اسے پڑھتا ہے، تو اس سے محبت فطری طور پر دل میں آدمی کے پیدا ہوتی ہے۔ محبت کی ایک وجہ یہ ہوتی ہے کہ کوئی احسان آدمی کرے اور کسی مشکل کو اس سے دور کر دے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اگر آدمی دیکھے تو ہر برائی کو ہم سے دور کر دیا، اور آپ کا بہت بڑا احسان یہ ہے کہ رب العالمین نے آپ کے ذریعے ہم کو توحید کی نعمت دی، اسلام کی نعمت دی، توحید کی نعمت دی۔ اللہ کی مخلوق کے سامنے ہم جھکتے نہیں ہیں، کسی قوت کا خوف ہمارے دلوں میں نہیں ہے، کیونکہ ہم جانتے ہیں نفع اور نقصان کی مالک اللہ رب العالمین کی ذات ہے۔ ہمیں دین دیا، سارے حقوق کی ادائیگی لوگوں کے لیے بہتر، اگر بیٹے کی شکل میں تو باپ کا فرما بردار ہے، اگر بھائی کی شکل میں تو بھائی کا مددگار ہے، پڑوسی ہے تو پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والا ہے، حاکم ہے تو انصاف کرنے والا ہے، طاقتور ہے تو مظلوم کی مدد کرنے والا ہے، ظلم کرنے والا نہیں، تاجر ہے تو ایمانداری کے ساتھ تجارت کرنے والا ہے۔ ہمارے پورے معاشرے کو اچھائیوں سے بھر دیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات۔ بہت بڑا احسان ہماری زندگی پر، ہم کو برائیوں اور گناہ سے، چوری سے، زنا سے، لوگوں کے اوپر ظلم کرنے سے، جھوٹ سے، تمام چیزوں سے روک لیا، جس کی بنیاد پر ہماری شخصیت سماج اور معاشرے میں، گھر میں لوگوں کے درمیان غیر معتبر ہو جاتی۔ ہمیں معتبر، معزز اور محترم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی وجہ سے ہم ہوئے۔ اس لیے دل یہ کہتا ہے کہ سب سے زیادہ اسی ذات اقدس سے محبت کرنا چاہیے۔ یہ محبت کے تقاضے ہیں۔ اللہ رب العالمین محبت کے بے شمار اسباب لوگوں نے بیان کیے ہیں، اور جتنے اسباب کا آدمی مطالعہ کرے گا، ہر سبب میں یہ چیز موجود ہے کہ اللہ کے نبی سے محبت کرنا چاہیے۔ محبت کا ایک مقام یہ ہوتا ہے کہ جب آدمی کو کسی سے بہت زیادہ محبت ہوتی ہے تو محبوب کے لیے وہ اپنی قریبی ترین چیز کو بھی قربان کر دیتا ہے، اور اپنے قریبی ترین لوگوں پر بھی اس کو فوقیت دے دیتا ہے، اپنے قریبی ترین رشتوں پر بھی اس کو فوقیت دے دیتا ہے جب کسی سے اس کو بہت زیادہ محبت ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کا تقاضا کیا ہے۔ اللہ نے قرآن میں یہی بیان فرمایا، قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةً تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنَ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّىٰ يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ۔ یہاں پر اللہ رب العالمین نے اس ایک آیت میں جن محبتوں کا تذکرہ کیا ہے، قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ، تمہارے باپ،
وابناؤکم واخوانکم تمہارے بھائی تمہاری بہنیں، وازواجکم تمہاری بیویاں، وعشیرتکم تمہاری اولاد، واموال اقترفتموها تمہارا مال، اور وہ تمہاری تجارتیں جس کے گھاٹے اور خسارے کا خوف ہمیشہ تمہارے اوپر لاحق ہوتا ہے۔ ان تمام چیز و تجارت تخشون کسادہ و مساکن ترضون احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ، ان تمام چیزوں سے بڑھ کر کے اللہ اور اس کے رسول سے محبت اگر تمہارے دل میں گامزن نہ ہو جائے، واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ اور اس کے رسول کے لیے کوشش کرنا، جہاد کرنا ان تمام چیزوں سے بڑھ نہ جائے تو اللہ رب العالمین فاسق لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا تمام چیزوں سے۔ اب اس میں جتنی بھی محبتیں بیان کی گئی ہیں، اگر ہر ایک کی تفصیل بیان کی جائے، سب سے بڑھ کر کے اللہ سے اور اس کے رسول سے محبت کی جائے۔ اللہ رب العالمین نے محبت کے پیمانے مقرر کر دیے ہیں، سب سے زیادہ محبت اللہ سے کی جائے، اللہ رب العالمین سے جتنی محبت کی جائے، جتنا اللہ سے محبت کا حق ہے کوئی اس میں شریک نہیں ہو سکتا۔ اللہ نے ارشاد فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ، اہل ایمان کی محبت اللہ سے بڑی شدید ہوتی ہے۔ محبت جب یہ انتہائی مقام پر پہنچتی ہے تو آدمی اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے مسکراتے ہوئے جان قربان کر دیتا ہے، مسکراتے ہوئے مال قربان کر دیتا ہے، مسکراتے ہوئے رشتے، گھر بار، وطن قربان کر دیتا ہے۔ محبت جب اپنے مقام تک پہنچتی ہے جو محبت کا تقاضا ہے، ہم صحابہ کرام کی زندگی میں جو واقعات پڑھتے ہیں، بار بار جن واقعات کو ہم سنتے ہیں، ہماری طرح وہ بھی انسان تھے، ان کے بھی رشتوں پیوند تھے، ان کی بھی خواہشات تھی، ان کے بھی جذبے تھے، ان کی بھی ضرورتیں تھی، سب تھا، لیکن ہم جب پڑھتے ہیں کہ اللہ کے دین کے لیے جب جان قربان کرنے کی نوبت آئی، ایک صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول، اگر اللہ اپنے بندے کی کس بات پر خوش ہوتا ہے اور اس سے راضی ہو جاتا ہے؟ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے لیے، اللہ کے دین کے لیے آدمی اپنا تمام کے تمام جو حفاظتی سامان ہے اس کو چھوڑ کر کے دشمن کے اندر اپنے آپ کو ڈبو دے گے۔ ذرا بختر پہنے ہوئے تو اتار دیا، کرتا اتارا اور میدان جنگ میں داخل ہوئے۔ صحابہ کرام جب کہتے ہیں کہ ہم نے ان کو اٹھا کر لائے تو ان کے پورے بدن پر زخم کے نشانات تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے دریافت کیا کہ اللہ کے رسول، اگر میں اس غزوے میں لڑتا ہوا شہید ہوں تو؟ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا تمہارے لیے جنت، ہاتھ میں کھجوریں تھی، یہ بعض روایتوں میں کہ گوشت کے ٹکڑے آپ نے پھینک دیا اور کہا اللہ کی جنت اتنی دور، اتنی دیر کھانے میں اتنی دیر لگے گی، گئے اور جا کر کے شہید ہو گئے۔ واقعات صحابہ کرام کے غزوات کے، حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہ غزوہ احد میں ایک دن پہلے دعا کے جو الفاظ ہے کہ اللہ کل میں جب دشمن سے مقابلہ کروں رب العالمین، یہ اللہ سے محبت اتنی کہ اپنی جان کی اب پرواہ نہیں، اب اپنی جان کی کوئی پرواہ نہیں، کہا اللہ میں جب کل دشمن سے مقابلے کے لیے نکلوں تو پوری دیانتداری کے ساتھ، پوری استقامت کے ساتھ، پوری جرأت و شجاعت کے ساتھ نکلوں، بزدلی پست ہمتی سے میری حفاظت فرما، میں دشمن کی صفوں کے درمیان گھس جاؤں، ان کی صفیں الٹ پلٹ دوں، اور پھر اے اللہ میرا سابقہ ایک ایسے طاقتور کافر سے ہو رب العالمین جو میرے مقابلے میں ڈٹ جائے، میں اس پر پوری دیانتداری سے حملہ کروں، وہ میرے اوپر پوری دیانتداری سے حملہ کرے رب العالمین، اس کے بعد اس کو میرے اوپر غالب کر دے، میرے اوپر غالب کرے، اس کے بعد وہ مجھ کو قتل کرے، میری لاش کے ٹکڑے ٹکڑے کرے رب العالمین۔ اللہ روز محشر جب تم مجھے اپنی جناب میں اٹھا تو میں کہوں اللہ، جب تم اس سے سوال کر کہ عبداللہ تیری لاشیں کی، تیرے جسم کی یہ حالت کس نے کی اور کیوں، میں کہوں اللہ تیرے دین کی حفاظت کے لیے نکلا، تیرے دین کے دشمنوں نے تیرے دین کے لیے میرا یہ حال کیا۔ روایتوں میں آتا ہے کہ آپ کی بہن حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی تھی، ان کے بھائی تھے حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ جب آئی دیکھنے کے لیے تو حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا اللہ کے نبی نے کہ نہ جاؤ پھوپھی، تم عبداللہ کا راشا نہیں دیکھ سکو گے، ناک کان کاٹ لیا گیا، کان کاٹ لیا گیا، جسم کے ایک ایک عضو کو الگ کر دیا گیا، ٹکڑوں کی شکل میں جسم پڑا ہوا تھا۔ کہتی ہے کہ اللہ کے نبی میں اپنے بھائی کا لاشا دیکھوں گی
لوگ تو اپنے عزیزوں کو اللہ کی جناب میں پورا لے کر آئیں گے، میں تو اپنے بھائی کو قسطوں میں پیش کروں گی۔ اللہ کے رسول پیر کے انگوٹھے سے آپ کا لاشا پہچانا گیا۔ یہ اللہ رب العالمین کی محبت جب ساری محبتوں پر غالب آ جاتی ہے تو آدمی کی سب سے عزیز شے قربان کرنے میں اس کو ذرا سا بھی جھجک نہیں ہوتی ہے، ذرا سا بھی، سب سے بڑھ کر کے اللہ رب العالمین سے محبت۔ یہ ہم جو واقعات پڑھتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ کے رضا کے لیے مال دو، لوگوں نے پورا مال لا کر کے دے دیا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کا توکل، اللہ کے اوپر توکل، اور اے نبی تیری تعلیمات گھر چھوڑ کر کے آیا ہوں، خالی گھر نہیں ہے، سب کچھ اسی نے دیا تھا، سب اسی کے راستے میں قربان کر دیا جائے۔ اللہ کی محبت تمام محبتوں پر غالب ہو، اللہ کی محبت کے برابر کسی کی محبت نہیں۔ اس کے بعد بیان کیا گیا نبی کی محبت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت۔ اللہ کی محبت میں لوگوں نے کمی یہ کی کہ اللہ رب العالمین کا جو مقام اور مرتبہ ہے اس کو نہیں مانا، شرک اور کفر اسی بنیاد پر۔ اللہ کے نبی سے محبت کیا کہ آپ کی تعلیمات پر عمل کیا جائے، آپ کے احکامات کے مطابق اپنی زندگی گزاری جائے، اور آپ سے سب سے بڑھ کر انسانوں میں محبت کی جائے، انسانوں میں سب سے اعلیٰ اور افضل مانا جائے، لیکن آپ کو خدائی کا درجہ نہ دیا جائے۔ اسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے کہ تم مجھ کو یہود و نصارہ کی طرح نہ کرنا کہ انہوں نے اللہ کے بندوں کو اللہ کا شریک، اللہ کا بیٹا قرار دیا۔ وقالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى مسیح ابن اللہ۔ عزیر نے کہا کہ حضرت یہود نے کہا عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، عیسائیوں نے کہا حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ میں اللہ کا بندہ ہوں، بندوں میں سب سے اعلیٰ اور افضل ہے، لیکن میری ذات میں غلو نہ کرنا۔ معاف کیجیے گا، ہمارے یہاں محبت کا معاملہ یہی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو محبت کرنے کا حکم دیا گیا ہے جتنی، اس میں غلو کیا، غلو اس حد تک کے لوگوں نے کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ عقیدہ بنا لیا کہ وہی جو عرش پر مستوی تھا خدا ہو کر اتر پڑا ہے مدینے میں مصطفیٰ ہو کر، نعوذ باللہ، استغفر اللہ ثم استغفر اللہ۔ یہود و نصارہ نے تو اللہ کا بیٹا بنایا، انہوں نے تو اللہ کے مقام پر نعوذ باللہ استغفر اللہ ثم استغفر اللہ رکھ دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو عقائد بنائے گئے، غلو، آپ نے اس سے منع کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس بیٹھی ہوئی ہے، ایک صحابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں جو آپ چاہیں اور اللہ چاہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ نہ کہو اجعلتنی للہ ندا، تم نے مجھ کو اللہ کے برابر کر دیا۔ قلت ما شاء اللہ، یہ کہو جو اکیلا اللہ چاہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لے گئے، وہاں کچھ بچیوں کو دیکھا کچھ اشعار پڑھ رہی ہیں اور کہتی ہے کہ ہمارے درمیان وہ نبی ہے جو کل کی خبر دیتا ہے، غیب کی خبریں بیان کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بالکل واضح طور پر ارشاد فرمایا اللہ کے نبی سے قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ، کہہ دیجئے میں نہ نفع کا مالک ہوں نہ نقصان کا، کسی شے میں کوئی نفع اور نقصان کا مالک نہیں، نفع اور نقصان کے مالک ذات صرف اللہ رب العالمین کی ہے۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ۔ اور اگر اللہ تم کو نقصان دینا چاہے تو پوری دنیا مل کر فائدہ نہیں پہنچا سکتی، اور اگر اللہ فائدہ پہنچانا چاہے تو پوری دنیا مل کر کے نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ تو قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ، میں اپنی ذات کے لیے بھی کسی نفع اور نقصان کا مالک نہیں ہوں مگر وہ جو اللہ چاہے۔ وَلَا كُنْتَ عَالِمُ الْغَيْبِ، اور میں غیب نہیں جانتا۔ لَسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ۔ اگر میں غیب جانتا تو سارا خیر اور اچھائی جمع کر لیتا، اور کوئی چیز مجھ کو تکلیف نہیں پہنچا پاتی، اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا۔ تو اللہ کے نبی نے جیسے ہی سنا تو کہا یہ نہ پڑھو، بلکہ تم جو پہلے پڑھ رہی تھی وہ پڑھو۔ فوراً روک دیا، غلو کرنے سے فوراً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت کے ساتھ بیان فرمایا۔ تو بندوں میں سب سے زیادہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی جائے، یہ ایمان ہے۔ ایمان کے ساتھ محبت، اس کی تعریف بیان کی ہے سلف نے احادیث اور قرآن کے دلائل کے ساتھ۔ ایمان کس کو کہتے ہیں؟ ایمان کہتے ہیں اقرار باللسان، تصدیق بالقلب اور عمل بالجوارح۔
زبان سے اقرار کیا جائے، دل میں تصدیق کی جائے اور اعضاء اور جوارح سے اس کا اظہار کیا جائے۔ اگر ایک آدمی صرف زبان سے محبت کا اظہار کرتا ہے تو یہ ایمان میں داخل نہیں ہے۔ زبان سے صرف وہ، کیونکہ دل میں تصدیق ہونا ضروری ہے، اور دل ابو ذر غفاری اور ابو جہل کا ایک جیسا نہیں ہے، ورنہ محبت کا اظہار تو ابو لہب نے بھی کیا تھا۔ جب آپ کی ولادت کی خبر سنی تو اپنی لونڈی صوبیہ کو آزاد کر دیا، اظہار تو اس نے بھی کیا تھا، لیکن جب آپ نے کہا قولوا لا الہ الا اللہ تو اسی ابو لہب نے فوراً کہا تبا لک لہذا جمعتنا یا محمد، نعوذ باللہ، استغفر اللہ ثم استغفر اللہ۔ کیا تو نے اسی کے لیے ہم کو جمع کیا تھا؟ آپ کی ذات سے محبت کیا تھا، آپ کی بات سے نہیں۔ دل میں آپ سے محبت نہیں تھی، صرف زبان سے اظہار محبت تھا، دل میں چاہیے۔ منافقین کا معاملہ یہی تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے اظہار کے معاملے میں عبداللہ بن ابی، راس المنافقین، منافقوں کا جو سردار تھا، یہ جب آپ خطاب کے لیے کھڑے ہوتے کسی اور بات کو نصیحت کے لیے، تو یہ کھڑا ہو کر کے کہتا ہے لوگوں یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تمہارے لیے اسوہ نمونہ ہے، ہماری رہبری اور رہنمائی کے لیے اللہ نے ان کو مبعوث فرمایا، ان کی بات توجہ سے سنو، اس کے اوپر عمل کرو اور اس کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالو۔ لیکن اس کا کردار کیا تھا؟ زندگی میں جب بھی موقع ملا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں تنقیص کرنے کا، آپ کی مخالفت کرنے کا، اہل ایمان کو تکلیف پہنچانے کا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کا اس نے کوئی موقع جانے نہیں دیا۔ بڑا مشہور ہے، سورہ منافقون پڑھ جائیے 28واں پارہ، کہ وہ کہتا ہے مدینہ جب لوٹیں گے تو عزت دار لوگ مدینہ میں داخل ہوں گے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر اس کا رد کیا، وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، عزت اللہ کے لیے، اس کے رسول کے لیے اور مومنین کے لیے۔ ایک معاملہ ہوا تھا، پانی پلانے پر انصار مہاجرین میں کچھ کہا سنی ہو گئی، اور جب کہا سنی ہوئی تو بات زیادہ بڑی اور نوبت یہاں تک آ گئی کہ ٹھیک ہے آ جاؤ میدان میں جمع ہو جائے، تو تلواریں نکالنے لگے لوگ، ہتھیاروں کی طرف لپکے۔ اللہ کے نبی نے سب کو روکا۔ اس واقعے میں بڑے زبردست اسباب موجود ہیں، حکمتیں بڑی زبردست موجود ہیں۔ روایتوں میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ کرام کو منع کیا کہ رک جاؤ، تو اس کے بعد جب آپ نے سفر کا آغاز کیا تو چونکہ ایک ایسی چیز ابھاری گئی تھی لوگوں کے درمیان جو نسلوں سے ان میں چلی آ رہی تھی، علاقائی عصبیت، قبائلی عصبیت، یہ تمام چیزیں کس قدر تو تھی۔ ابو جہل کہتا ہے کہ ہم میں اور قریش میں مقابلہ ہوا، انہوں نے داد و دہیش کیا، انہوں نے مہمان نوازیاں کی، انہوں نے مال تقسیم کیا، ہم نے کیا۔ جب ہمارا اور ان کا مقابلہ دو برابر کے گھوڑ سواروں کی طرح ہو گیا تو ان میں ایک شخص پیدا ہوا اور وہ کہتا ہے میں نبی ہوں۔ بھلا ہم کیسے مان لیں گے؟ تو وہ کس بنیاد پر کہتا ہے نہیں مان رہا ہوں؟ قبیلہ بنو ہاشم سے، ہم مان لیں تو 2 نمبر پر آ جائیں گے، ہم تو مقابلے میں ہیں۔ اور اس کے اندر خناس سرداری کا کتنا تھا کہ بدر میں جب مارا گیا تو اس کو سانس چل رہی تھی۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے سینے پر پیر رکھا تو کہتا ہے تو کس مقام پر کھڑا ہے چرواہے، تجھ کو اندازہ ہے؟ اور اس کے بعد کہتا ہے میری گردن جب کاٹنا، اس کے دماغ میں خناس کیسا تھا دیکھیے، تو سینے کی سمت سے کاٹنا، مرنے کے بعد بھی سردار نظر آؤ۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بالکل سر کی طرف سے اس کی گردن کاٹی۔ یہ عصبیت تھی، معمولی بات پر، پانی پلانے پر نسلوں کے جھگڑے ہوئے، جنگیں ہوئے، صبح جاتے تھے میدان جنگ میں، شام کو لوٹ کر آتے تھے۔ جنگ بعاث 40 سال لڑی ہو گئے ان لوگوں کے درمیان۔ قبائلی عصبیت جب ابھاری گئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت عملی دیکھیے، اس کو اور ہوا نہ ملے۔ آپ صحابہ کرام کو آپ نے سفر کا حکم دیا، روایت پڑھیے، سفر کیا، صحابہ کرام کہتے ہیں ہم دن بھر چلے، رات بھر چلے، اس کے بعد دوسرے روز اللہ کے نبی نے دوپہر ڈھلنے کے بعد ہم لوگوں کو پڑاؤ ڈالنے کا حکم دیا۔ کہتے ہیں کہ جب ہم پڑاؤ ڈالے تو تھکن سے ہماری یہ حالت تھی کہ ہم اونٹوں پر سے، سواریوں پر سے بوجھ اتارنا ہمارے لیے مشکل تھا۔ ہم اپنے کمر کے پٹے نہیں بلکہ جو جہاں تھا وہاں سو گیا۔ یہ اس لیے اللہ کے نبی نے کیا، اس کی حکمت بیان کی ہے شارحین نے کہ اگر عام حالات کے سفر کی طرح پڑاؤ رہتا اور بیٹھتے وہی سب باتیں دوبارہ اجاگر ہوتی تو تناؤ کا ماحول پھر گرم ہوتا۔
اور ٹینشن میں آج آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں گے تو پہلا کام یہ کرے گا آپ کو سلانے کی دوا دے دے گا. اللہ کے نبی نے اتنا طویل سفر کروایا کہ جب رکے تو گفتگو کا موقع نہیں, جو چاہا تھا وہیں سو گیا. اور پھر اللہ رب العالمین نے قرآن کی آیتیں نازل فرمائی. اور یہیں پر ایمان دیکھیے کہ عبداللہ بن ابی کے لڑکے عبداللہ, ان کا بھی نام بھی عبداللہ تھا, یہ پکے مومن تھے. جب اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر کے کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول, میرے والد کے ساتھ اگر کوئی معاملہ کرنا ہے, ان کو قتل کرنا ہے تو مجھ کو اجازت دیجیے اللہ کے نبی, میں اپنے ہاتھ سے اپنے باپ کی گردن مار کر لا دوں. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ساری محبتوں پر غالب. اور مدینہ کے دروازے پر کھڑے ہو گئے اور اپنے باپ سے کہتے ہیں, بہت احترام کرتے تھے, نظر ملا کر کبھی بات نہیں کرتے تھے, لیکن کہتے ہیں کہ تم اس وقت تک مدینہ میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک کہ مدینہ کی نہیں بلکہ کائنات کی سب سے عزت دار ہستی تم کو اجازت نہ دے دے. عبداللہ بن ابی اپنے بیٹے سے کہتے ہیں, تم کہاں؟ ہاں میں کہہ رہا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت. تو یہ عبداللہ بن ابی کے واقعات آپ پڑھیے, کیا کیا انہیں. غزوہ احد میں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ لیا صحابہ کرام سے کہ غزوے کے لیے چلنا ہے, کیا کیا جائے, کچھ لوگوں نے کہا اندر رہ کر جنگ لڑیا جائے, کچھ لوگوں نے کہا باہر نکل کر کے. اللہ کے نبی کی بھی رائے یہی تھی, لیکن تمام لوگوں کے مشورے پر آپ نے عمل کیا. جب یہ لوگ نکلے, مقام صعود پر پہنچے تو عبداللہ بن ابی مشرکین مکہ کا لشکر دکھائی دے رہا تھا, 300 ساتھیوں کو لے کر کے الگ ہو گیا. دل میں ایمان نہیں تھا اس لیے عمل نہیں تھا. وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانِ, جب دل میں ایمان اترتا ہے, اس نے یہ کہا کہ میری بات نہیں مانی گئی, نبی کے مقابل کہہ رہا ہے میری بات نہیں مانی گئی, اس لیے مجھ کو یقین ہے کچھ نہیں ہوگا, لوٹ گیا. صحابہ کرام اللہ کے نبی کی کیسی محبت کرنے والے تھے. محبت کے پیمانے بتائے گئے ہیں. آج ہمارے یہاں محبت کا پیمانہ لوگوں نے نعرہ بنا لیا, محبت کا پیمانہ لوگوں نے روشنی کرنا, محبت کا پیمانہ لوگوں نے جلوس نکالنا, یہ سب بنا لیا. صحابہ کرام کے یہاں محبت کا پیمانہ کیا تھا؟ بڑے کھڑے ہو کر کے بھی کہتا تھا. کیا پیمانہ تھا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے ہیں, عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ رہے ہیں, خطبے کے دوران اللہ کے نبی کہتے ہیں بیٹھ جاؤ. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالکل دروازے پر مسجد کے بیٹھ گئے. خطبے کے دوران اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر پڑی. آپ نے پوچھا عبداللہ کیا معاملہ ہے, وہاں کیوں بیٹھے ہو؟ کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی زبان اقدس سے یہ جملہ نکلا, بیٹھ جاؤ. دوران خطبہ ایک بات کے تناظر میں آپ نے یہ چیز کہی کہ بیٹھ جاؤ. وہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد اب سوچنا سمجھنا غور کرنا, اپنی ذات کو فوراً بیٹھا لیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرمانبرداری, آپ کی زبان اقدس سے کوئی چیز نکلی تو صحابہ کرام کا معاملہ کیسا تھا, کیسی محبت اللہ کے نبی سے صحابہ نے کی. اللہ تعالیٰ نے صحابہ کے بارے میں کہا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا, ایسا ایمان لاؤ جیسا صحابہ کرام نے ایمان لایا. آپ کے ذات اقدس سے صحابہ کرام کی محبت کی اگر صرف مثالیں پیش کی جائے, صحابیات نے غزوہ احد میں یہی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کے گھر کے 3 لوگ مارے گئے. ان کے شوہر حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کے بھائی حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور ان کے ماموں حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ 3 لوگ ان کے گھر گئے. بنو دیناریہ نامی ایک خاتون, اس کے گھر کے 4 لوگ مارے گئے, باپ بیٹا بھائی شوہر. اللہ کے نبی کی شہادت کی خبر اڑی, یہ بے قرار ہو کر کے مدینہ کے باہر نکلی. قافلہ جب پہلا پہنچا تو سوال کرتی ہیں اللہ کے نبی کے بارے میں. لوگوں نے کہا تمہارا شوہر اللہ کے راستے میں لڑتا ہوا شہید ہو گیا. کہا اللہ کے نبی کیسے ہیں؟ کہا تمہارا بھائی اللہ کے راستے میں جام شہادت نوش کر گیا. اللہ کے نبی کیسے ہیں؟ کہا تمہارا بیٹا بھی اللہ رب العالمین کے راستے میں شہید ہو گیا. کہا اللہ کے رسول کیسے ہیں؟ کہا تمہارا باپ اللہ رب العالمین نے انہیں بھی شہادت نصیب فرمائی. اس کے بعد بھی یہی سوال کرتی ہیں. جب یہ کہا جاتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم محفوظ ہیں تو جملہ کہتی ہے کل مصیبت بعدہ کا جلل, آپ کے بعد ہر مصیبت ہیچ ہے. ہر مصیبت تمام کے تمام قریب ترین خاندان اور رشتہ داروں سے بڑھ کر کے اللہ کے نبی سے محبت کی. حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ, دیگر صحابہ کرام کے واقعات ہم اٹھا کر دیکھیں. یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ بدر کے بعد کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی
میرا رشتہ دار مجھ کو دیجیے، ابو بکر کا رشتہ دار ان کو دیجیے، اور علی کا رشتہ دار ان کو دیجیے۔ یہ جو مشرکین مکہ قید ہو کر آئے ہیں، یہ آپ کے دشمن ہیں، اللہ کے دین کے دشمن ہیں، ہم ان کو اپنے ہاتھوں سے ماریں گے تاکہ دنیا دیکھ لے ہمارا رشتہ صرف اور صرف اسلام کے ساتھ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، آپ کی ذات سے کیسی محبت صحابہ کرام نے۔ عبداللہ ابن عمر اوپر کا حصہ کپڑے کا کھلا رکھتے تھے، لوگوں نے پوچھا تو کہا میں نے اللہ کے نبی کو اس حالت میں دیکھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری، نماز پڑھ رہے ہیں، حالت نماز میں اللہ کے نبی نے جوتا نکال کر پھینک دیا، صحابہ کرام نے اپنے جوتے نکال کر پھینک دیے۔ بعد میں آپ نے دریافت کیا کیوں آپ تم نے ایسا کیا؟ کہا اللہ کے رسول ہم نے آپ کو کرتے ہوئے دیکھا۔ کہا مجھے جبرائیل نے آ کر کے کہا کہ کوئی غیر پسندیدہ چیز جوتے میں لگی ہوئی ہے۔ ان کا معاملہ یہ تھا کہ اللہ کے نبی کی بات آ جانے کے بعد قیل و قال، سوال و جواب یہ نہیں، بلکہ معاملہ کیا تھا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آنے کے بعد حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے کہا کہ آپ کے والد حج تمتع کے قائل نہیں تھے، آپ نے ارشاد فرمایا دین میں بات محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی چلے گی، یہ میرے والد محترم کی سب سے زیادہ اہم ان کے نزدیک اللہ کے نبی کی ذات تھی۔ آپ کی ذات، آپ کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ، غزوہ بدر میں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تو انصار سے آپ کا معاہدہ تھا کہ مدینہ میں جب آپ رہیں گے تو آپ کی حفاظت کریں گے، مدینہ کے باہر یہ معاہدہ نہیں تھا۔ لیکن جب آپ قافلے کے لیے نکلے اور قافلہ بچ کر کے نکل گیا اور مقابلے کی نوبت آئی اور اللہ نے ارشاد فرمایا کہ دو گروہ تھے، تم ایک کو پسند نہیں کرتے، لیکن اللہ کی مشیت یہ تھی کہ اسی سے مقابلہ ٹکراؤ ہو، اللہ کی مشیت تھی۔ ابو سفیان لشکر لے کر کے نکل گئے۔ اللہ کے نبی نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا، مشورے میں صحابہ کرام مختلف باتیں کہتے رہے۔ حضرت سعد نے محسوس کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بار بار دریافت کرنا، انصار سے کچھ پوچھنا چاہ رہے ہیں۔ حضرت سعد نے جب یہ محسوس کیا تو کہا اے اللہ کے رسول، آپ کے شاید اشارہ ہماری طرف ہے، سنیے اے اللہ کے نبی، آپ جو چاہیں فیصلہ کریں، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ کل اگر میدان کارزار گرم ہو تو اللہ تعالیٰ ممکن ہے وہ جوہر ہمارے دکھائے، ہم جوان مرد اور بہادری سے لڑنے والے لوگ ہیں، ہمارے وہ جوہر دکھائے جس سے تمہاری آنکھیں ٹھنڈی ہو جائے۔ اے اللہ کے نبی، ہم آپ سے اتنی محبت کرتے ہیں کہ آپ کے ایک اشارے پر ہم اپنی جانوں کو قربان کریں گے۔ اگر ہم ہمارے مال میں سے آپ کچھ لے لیں گے وہ ہم کو زیادہ عزیز ہے کہ آپ نے اس کو قبول کر لیا۔ اے اللہ کے نبی، آپ اگر ہم کو ہانٹے مارتے سمندر میں حکم دے تو ہم اپنے گھوڑے کدا دیں گے، اور اگر ہم بر کے غمات تک لے کر جائیں تو اللہ کے نبی ہم اپنے ساتھ جائیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور بدل گیا۔ حضرت سعد کے ان جملوں کے بعد ساری قربانی کا تذکرہ اسی طریقے کی قربانی صحابہ کرام نے دی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، آپ کی بات کے آگے تمام باتوں کو قربان کرنا، آپ کی ذات کے سامنے آپ کو اسوہ اور نمونہ بنانا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا ایک پہلو یہ ہے کہ محبوب کی بتائی ہوئی چیز کے مطابق عمل کرنا، یہ محبت نہیں ہے کہ آدمی اللہ کے نبی سے محبت اللہ کے رسول کے طریقے کے علاوہ طریقے سے کرے۔ اگر ہم محبت کرتے ہیں اللہ کے رسول سے تو ہماری زندگی میں ہر چیز نبی کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہونا چاہیے، ہر چیز، ورنہ نبی کے خلاف طریقے پر ہے تو یہ محبت نہیں، یہ مخالفت ہے۔ اسی کو اللہ کے نبی نے کہا کل بدعۃ ضلالہ کل ضلالۃ فی النار۔ دین کے معاملے میں اگر یہ کرے، صحابہ کرام اس معاملے میں کس قدر معاملہ تھا۔ حضرت ایک صحابی بیٹھے ہوئے ہیں، آپ نے کہا کہ حیا ایمان کی ایک شاخ ہے۔ ایک آدمی بیٹھے ہوئے کہتے ہیں میں نے فلاسفہ اور دانشوروں کی اور اہل فکر کی تحریریں پڑھی، اس میں بھی وہی کہتے ہیں۔ آپ نے مجلس سے اٹھا دیا اور اتنا خفا ہوئے کہ میں نبی کی بات کر رہا ہوں اور آپ تم ان کے سامنے دوسروں کی باتیں پیش کر رہے ہیں، اتنے خفا ہوئے۔ لوگوں نے کہا کہ آپ معاف کر دیجئے، پکے مسلمان ہیں، منافق نہیں ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مقابل اس طرح کا طریقہ، میں اللہ کے نبی کی حدیث بیان کر رہا ہوں۔ بڑا مشہور ہے کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اگر تمہاری عورتیں، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا تمہاری عورتیں مسجد جانے کے لیے اجازت طلب کریں تو ان کو نہ روکیں۔ ان کے بیٹے کہتے ہیں ہم تو روکیں گے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں تجھ سے کبھی کلام نہیں کروں گا۔ نبی کی حدیث آ جانے کے بعد
صحابی کی اولاد نے یہ جملہ کہا میں کبھی کلام نہیں کروں گا. ہمارے یہاں حدیث رسول آتی ہے, اس کے بعد آدمی فقہا کے اور بزرگوں کے اقوال سناتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کرنے کے بعد اگر کوئی اس کے بارے میں جملہ کہہ دیتا, حضرت مغفل یہ بیٹھے ہوئے تھے, ان کا بھتیجا ان کے بازو میں بیٹھا ہوا ہے, کنکری چلا رہا ہے. آپ نے کہا بیٹا اس سے نہ تم پرندے کا شکار کرو گے نہ جانور کا, بلکہ کسی کی ناک اور آنکھ میں لگ جائے گا. اللہ کے نبی نے منع کیا, اس کے باوجود وہی حرکت کر رہا ہے. آپ اس قدر خفا ہوئے کہ کہا میں تجھ سے کبھی بات نہیں کروں گا, میں نبی کی بات پیش کر رہا ہوں اور تو اپنے اس میں اپنے کھیل کو جاری رکھے ہوئے, تیرے نزدیک اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے. لوگوں نے بیان کیا, اس کے بعد آپ کبھی اس سے گفتگو نہیں کی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے بارے میں تمہارا یہ معاملہ ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جو محبت ہونا چاہیے, اپنی ہر چیز سے بڑھ کر کے یہ تقاضا ہے اللہ کے رسول سے محبت کا. لیکن ہمارے ہاں محبت کا پیمانہ یہ نہیں کہ اطاعت کی جائے, فرما برداری کی جائے, آپ کے طریقے پر عمل کیا جائے, آپ کی بات پر تمام باتوں کو قربان کر دیا جائے, آپ کے فیصلے کو آخری مانا جائے. ہمارے یہاں محبت کا پیمانہ یہ نہیں ہے, بلکہ ہمارے یہاں محبت کا پیمانہ یہ بنا لیا گیا ہے کہ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت رہی وفات کے روز 12 ربیع الاول کو اگر کوئی جشن نہیں مناتا ہے, کوئی جلوس نہیں نکالتا ہے, کوئی نعرے بازی نہیں کرتا ہے, تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والا نہیں ہے. سب سے پہلی چیز اس میں آپ نے بارہا سنا ہوگا عشق رسول جو کہا جاتا ہے, تو سب سے پہلی چیز یہ قاضی سلیمان منصور پوری رحمہ اللہ نے اس پر بڑا زبردست بحث لکھی ہے. عشق کا لفظ انتہائی بازاری اور گھٹیا لفظ ہے, یہ مقدس رشتوں کے لیے استعمال نہیں ہوتا. اسی لیے کبھی آدمی اپنے بھائی, اپنی بہن, اپنی ماں, اپنی بیٹی اور اپنی بیٹی کے لیے یہ لفظ استعمال نہیں کرے گا. اس میں جنون کا معنی پایا جاتا ہے. اور محبت کا جو لفظ ہے یہ پاکیزہ لفظ ہے. تو یہ جو ہمارے یہاں کہتے ہیں عشق, یہ لفظ مقدس رشتوں کے لیے استعمال نہیں ہوتا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کیسی کرنا چاہیے؟ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا پتہ نہیں ہو سکا کہ اللہ کے رسول سے کیسی محبت کرنا ہے؟ آپ نے صحابہ کرام کو یہ نہیں بتایا, صحابہ کرام کو یہ نہیں سمجھا, پوری تاریخ میں نہیں سمجھا. میں بہت لمبی بات نہیں کرتا, ابھی آپ بارات آپ اٹھا کر دیکھیے, بمبئی کا جو جلوس نکلتا ہے اس کی تاریخ آپ کو ملے گی 200 سال بھی نہیں ہوئے. یہ تو خاص وجہ سے شروع کیا گیا, ورنہ اس سے پہلے اس کا کوئی وجود نہیں تھا. بڑا عجیب و غریب معاملہ یہ ہے. پہلی چیز تو یہ کہ وفات کے روز خوشی منانا, تاریخ سے یہ ثابت ہے کہ آپ کی ولادت 9 ربیع الاول کو ہوئی ہے. دوسری بات, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے بارے میں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے بارے میں یہ جو جلوس ہے عید میلاد النبی ہے, اس کی تفصیلات جو تاریخ میں بیان کی گئی ہے کہ یہ 350 سال کے بعد اللہ کے نبی کے مختلف مقامات پر یہ میلاد وغیرہ کا جو تذکرہ ملتا ہے. جیسے ابو سعید مظفر الدین جو صلاح الدین ایوبی کے بہنوئی تھے, ان کے بارے میں ملتا ہے کہ اس آدمی نے اس چیز کو شروع کیا. اور بعد میں یہ جلوس وغیرہ کی, یہ چراغاں اور کھانا پینا جلوس وغیرہ کی رسم ہے, یہ تو مختلف علاقے میں بہت بعد میں شروع کی گئی. ائمہ کرام کے ہاں, صحابہ کرام کے ہاں یہ طریقہ نہیں تھا. اور اس کو عید کا دن کہا جاتا ہے. بڑی پیاری بحث لوگوں نے ابھی لکھی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کے روز روزہ رکھنا منع کیا ہے, منع. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر پیر کو روزہ رکھتے تھے. اگر یہ عید کا دن ہے اور پیر کے دن اللہ کے نبی کی ولادت ہوئی ہے تو اللہ کے رسول روزہ رکھتے تھے. تو عید کے دن روزہ رکھنا حرام ہے. کیا آپ یہ فتویٰ دو گے کہ 12 ربیع الاول کو روزہ نہیں رکھ سکتے؟ اللہ کے نبی نے 2 عیدیں دی, ایک عید الفطر اور ایک عید الاضحیٰ, تیسری کوئی عید نہیں ہے. یہ بعد میں لوگوں نے, اصل میں یہ بھی جملہ اعتراض کے بعد بنایا گیا ہے. پہلے سے عید نہیں تھی, پہلے اس کا نام تھا 12 وفات. جب لوگوں نے کہا حضرت آج تو زندہ مانتے اور وفات, اور وہ بھی ایک نہیں 12 وفات, تو ان کو احساس ہوا, بڑی چونکی ہوئی, تو وہاں سے نام تبدیل کیا عید میلاد النبی اس کا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اس میں یہ عقیدہ کہ آپ ہر گھر میں آتے ہیں, ہمارے گھر بھی تشریف لائیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حاضر ناظر اور علم غیب کا عقیدہ. اور پھر اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے جلوس نکالنا اور نعرے بازی. نعرے مسلمان کون سے لگاتے ہیں؟ غزوہ احد کا منظر دیکھیے. غزوہ احد جب ہوئی
تو جنگ کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام ایک گھاٹی میں رکے ہوئے تھے. ابو سفیان بلند آواز سے کہتا ہے کہ لوگوں کیا تمہارے درمیان محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم؟ مشرکین مکہ کا چھپے سالار تھے اس وقت, یہ ایمان نہیں لائے تھے. تو اللہ کے نبی نے کہا خاموش رہو. اس کے بعد کہا ابو بکر ہیں, اللہ کے نبی نے کہا خاموش رہو. اس کے بعد کہا عمر ہیں تمہارے درمیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اللہ کے نبی نے کہا خاموش رہو. لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا, اس کے بعد وہ جملہ کہتا ہے یہی تین تو سب سے اہم تھے, یہ دو دست بازو اور اللہ کے نبی, ختم معاملہ ختم. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا سن, اللہ کے رسول بھی موجود ہیں, ابو بکر بھی ہے. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ تو مخاطب تھے. تو وہ کہتا ہے ابو سفیان کہ میرے نزدیک عمر تمہاری بات اللہ کے نبی کی شہادت کی جو جھوٹی خبر اڑی تھی اس کا نام لے کر یہ کہتا ہے اس سے زیادہ معتبر ہے. اس کے بعد اس نے نعرہ لگایا حبل. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جواب کیوں نہیں دیتے؟ تو صحابہ نے پوچھا کیا کہیں؟ تو اللہ کی بڑائی اور کبریائی کا نعرہ لگوایا. اس کے بعد مشرکین مکہ نے کیا نعرہ لگوایا؟ ابو سفیان نے لنا عزا ولا عزا لکم. لات اور عزا جو تھے نیک لوگ تھے, حاجیوں کو ستو میں پانی ڈال کر کے پلایا کرتا تھا, یہ نیک لوگ تھے. اور مشرکین مکہ کا عقیدہ یہی تھا, وہ بتوں کی پوجا اور عبادت نہیں کرتے تھے. قرآن پڑھیے, مانا عبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى, یہ اللہ کے قریب کرتے ہوئے ہم کو یقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله, یہ ہمارے سفارشی اللہ کے پاس سفارشی مانتے تھے وہ. تو وہ نعرہ لگاتا ہے لنا عزا ولا عزا لکم. اللہ کے نبی کہتے ہیں تم نعرہ لگاؤ. صحابہ نے پوچھا کیا؟ کہا اللہ مولانا ولا مولا لکم, اللہ ہمارا مولا ہے, تمہارا کوئی مولا نہیں. اللہ کی بڑائی اور کبریائی کا نعرہ, شخصیات کا نہیں. جلوس, یہ تمام چیزیں, یہ جو کروڑوں روپیہ کا خرچ کیا جاتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دن جب وفات ہوئی. اگر میں منظر پیش کروں, اب یوں بھی وقت بہت زیادہ ہو چکا ہے, کہ اللہ کے نبی کی جب وفات ہوئی تو محبت کرنے والوں کا طریقہ کیا تھا وہاں پر. محبوبہ نے خدا کس منظر میں تھے, ذرا سا تاریخ اٹھا کر دیکھیے, سیرت پڑھیے. صحابہ کرام ایک دوسرے سے بات نہیں کر رہے ہیں, رقت طاری ہے, ہر شخص رو رہا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے تلوار نکال کر کہتے ہیں کوئی کہے گا کہ اللہ کے نبی کی وفات ہوئی ہے قتل کر دوں گا. خیالات کا اظہار نہیں, خاموش ہیں بالکل. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے خطبہ دیتے ہیں کھڑے ہو کر, من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات. صحیح بخاری میں یہ روایت موجود ہے, وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ قرآن کی آیت میں نے سنی, ایسا لگتا تھا کہ پیروں میں کوئی طاقت نہیں ہے, بیٹھ گیا, میں چل نہیں پا رہا تھا. گموندوں کی ایسی کیفیت تھی. تم خوشیاں منا رہے ہو, کون خوشیاں منائے گا؟ لوگوں کو تو ابلیس کہتے ہیں, یہ کون خوشیاں منائے گا نبی کی وفات پر؟ پورا مدینہ غم میں ڈوبا ہوا ہے اور آپ پورے شہر کو چراغاں کروائے. خود احمد رضا خان نے لکھا ہے کہ صحیح بات یہ ہے کہ آپ کی ولادت 9 ربیع الاول کو ہوئی ہے. تاریخ ہی سب سے پہلی چیز ہے. دوسری بات, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حقیقی محبت وہ ہے جو صحابہ کرام نے کی. اپنے عمل میں, اپنے عقیدے میں, اپنے تمام معاملات میں اللہ کے نبی کی تعلیمات کو اپنایا جائے, اس کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالا جائے, یہی حقیقی محبت ہے. آخری بات صرف وہ میں کہہ کر کے اپنی بات سے بٹوں گا. امام غزالی رحمہ اللہ نے ایک بڑی زبردست بات کہی ہے, بڑی زبردست بات کہی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا, آپ کی اطاعت اور فرما برداری کا ہمارے یہاں بہت زیادہ لوگوں کے درمیان اعلان ہوتا ہے, بہت زیادہ لوگ اس کا اظہار کرتے ہیں. لیکن ہم حقیقت میں اپنے اس دل پر ہاتھ رکھیں جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دھڑکتی ہے. کیا واقعی آپ کی عقیدت, آپ کی سماعت اور آپ کا احترام ویسا ہے؟ دیکھیے, ایک آدمی اگر بیمار پڑتا ہے, یہ غزال انہوں نے لکھی ہے مثال, ایک آدمی اگر بیمار پڑتا ہے اور کسی طبیب یا ڈاکٹر کے پاس جائے تو ڈاکٹر چیک اپ کرنے کے بعد اس کو کہتا ہے کہ اب فلاں فلاں چیز آپ نہ کھائیے ورنہ بیماری بڑھ جائے گی, حتیٰ کہ موت بھی ہو سکتی ہے. آج کے دور میں تو چیک اپ کرنے کے بعد ڈاکٹر نے کہا کہ آپ کو شوگر ہے, آپ میں میٹھے سے رک جاتا ہے, آپ کو پتھری ہے کیلشیم سے رک جاتا ہے, آپ کو پریشر ہے, آپ اس کو تیل والی غذا, نمک وغیرہ اس سب چیز میں احتیاط کرنا ہے.
کیوں؟ ہم اور آپ یہ منظر دیکھتے ہیں ہوٹلوں پر مختلف مقامات پر کہ آدمی کے سامنے میٹھا پیش کیا گیا اور وہ کہتا ہے نہیں مجھ کو نہیں چلتا ہے، ڈاکٹر نے منع کیا ہے۔ اس لیے آدمی کھانے سے اپنے آپ کو روک لیتا ہے کہ اب اس کے استعمال سے وہ بیماری بڑھائے گا، تکلیف بڑھے گی، موت تک جا سکتا ہے۔ اور کبھی کبھی ڈاکٹر کا چیک اپ بالکل غلط بھی ہوتا ہے۔ ہمارے ایک عزیز جاننے والے تھے، ان کو 40 سال پہلے کسی ڈاکٹر نے کہہ دیا تم کو السر ہے۔ اب وہ ثقیل غذا انہوں نے چھوڑ دیا، وہ ہلکی غذا کھاتے تھے۔ 40 سال بعد ایک بڑے ڈاکٹر کے یہاں گئے، جب چیک اپ کرایا تو کہا تم کو کبھی السر تھا ہی نہیں، لیکن ان کی آنتیں سکڑ گئی تھی، اب اس کے بعد وہ کھا ہی نہیں سکتے تھے ثقیل غذا۔ تو وہ ڈاکٹروں پر جو تبصرہ کرتے تھے وہ الفاظ میں بیان کرنا بڑا مشکل ہے، اور خاص طور سے منبر پر تو بیان عام حالات میں بھی نہیں بیان کر سکتے، کیونکہ ان کی آنتیں سکڑ گئی تھی۔ تو کبھی بھی الٹا ہو جاتا ہے۔ ڈاکٹر جب یہ کہتا ہے تو ہم کھانے اور پینے تمام چیزوں سے رک جاتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا شب معراج لوگوں جب میں آسمان پر لے جایا گیا تو میں نے مختلف جرائم میں مبتلا لوگوں کو سزا میں مبتلا دیکھا۔ کسی کو دیکھا کہ سینے میں کڑے ڈالے ہوئے ہیں اور زمین اور آسمان کے درمیان لٹکے ہوئے ہیں۔ جبرائیل سے پوچھا کون ہے؟ کہا یہ وہ خواتین ہیں جو اپنے مردوں کی لا علمی میں اپنے اوپر دوسرے مردوں کو داخل کرتی ہیں۔ تنور دیکھا جس میں برہنہ مرد اور عورتیں ہیں، آگ چل رہی ہے، چیخ چلا رہے ہیں۔ میں نے کہا یہ کیا ہے؟ کہا زانی مرد اور زانی عورتیں ہیں۔ میں نے دیکھا اتنے بڑے پیٹ ہیں کہ حرکت نہیں کر سکتے، رونتے ہوئے گزر رہے ہیں۔ کہا یہ سود خور لوگ ہیں۔ کلے چیرتے ہوئے دیکھے مختلف عذاب میں۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا یہ گناہ کا یہ عذاب، یہ گناہ کا یہ عذاب، یہ گناہ کا یہ عذاب۔ ہمارے معاشرے میں کتنی مرتبہ ہوتا ہے کہ ایسی کوئی بات ہو حرام خوری کی اور اس کی، اور ہماری زبانوں سے نکلتا ہے نہیں اللہ کے رسول نے اس سے منع کیا ہے۔ ہم کھانے سے تو اس لیے رک جاتے ہیں کہ ڈاکٹر نے منع کیا، حالانکہ ڈاکٹر کا چیک اپ غلط ہو سکتا ہے، لیکن صادق و مصدوق محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اس گناہ کا یہ عذاب ہے۔ اس دھڑکتے ہوئے مومن دل سے سوال کریں جہاں محبت رسول دھڑکتی ہے، ہم کتنی مرتبہ اپنے آپ کو روک لیتے ہیں؟ ہم نے کون سا مقام، کون سی جگہ؟ یہ سوال دوسروں سے نہیں، خود ہم اپنے آپ سے کریں۔ اللہ کے نبی نے کہا اس سے رک جاؤ۔ اللہ کے نبی سے حقیقی محبت صحابہ کرتے تھے کہ مرثد میں نبی مرثد غنوی کو گناہ کی اجازت دیتی ہے، کہتی ہے، بلاتی ہے، کہتے ہیں کہ میں مسلمان ہوں، میں مسلمان ہوں۔ اپنے جذبات، اپنی خواہشات، اپنی ساری چیزوں کو اللہ کے نبی کے فرامین کے آگے، یہ ہے محبت۔ جلوس نکالنا، چراغاں کرنا، لائٹیں جلانا، تبرہ کرنا، برا بھلا کہنا، یہ اظہار محبت کا یہ طریقہ نہ اللہ کے کلام میں، نہ نبی کے فرمان میں، نہ جنتی ہونے کا جن کا اعلان اللہ نے اپنے کلام میں دیا ہے ان کے قول و عمل میں کہیں آپ نہیں پائیں گے۔ یہ بات کی ایجاد ہے، محبت حقیقت نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین حقیقی محبت ہمارے دلوں میں جاگزی فرما۔ رب العالمین اللہ اطاعت فرما برداری، رب العالمین اللہ کے نبی جیسی کرنے کا اللہ تعالیٰ تو نے حکم دیا ویسی کرنے کی توفیق دے رب العالمین۔ اللہ آپ کے کلام، آپ کی بات پر تمام باتوں کو، آپ کی ذات پر تمام ذاتوں کو، اور آپ کی محبت پر تمام محبتوں کو قربان کرنے والا بنا رب العالمین۔ الہ العالمین رب العالمین تیرے نازل کردہ احکامات کے مطابق ہمیں عمل کرنے کی توفیق دے۔ الہ العالمین تیرے کلام کی آیتیں اور تیرے نبی کی احادیث کو ہمارا کردار و عمل بنا دے، ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ بارك الله لنا ولكم في القرآن المجيد ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك رؤوف رحيم۔